بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف خان آج نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا۔ بہت سارے لوگ اس کو تاریخی فیصلہ کہہ رہے ہیں اور اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، لیکن مجھے اختلاف ہے تاریخی فیصلہ کے لفظ سے۔ جب آئین اور قانون کی سربلندی کے حوالے سے فیصلہ دیا جائے، جب آج کے دور کے مناسبت سے فیصلہ دیا جائے، جب حالات و واقعات کو حقائق کی بنیاد پر پرکھنے کے بعد فیصلہ دیا جائے، تو اس کو ہم لوگ تاریخی فیصلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اچھائی ناپید ہو جائے، جب اچھائی برباد ہو جائے، اچھائی گم ہو جائے، انصاف گم ہو جائے، جب انسانیت گم ہو جائے، انسانی حقوق چھین لیے جائیں، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہو، ملک میں آئین اور قانون کو گٹر میں ڈال دیا جائے، تو پھر اگر اس حالات میں کوئی بھی ایک فیصلہ اگر اس طرح کا آ جائے جس سے آئین اور قانون کی سربلندی جھلکتی ہو، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ تاریخی فیصلہ ہے۔ یہ وہ بنیادی نفسیاتی پرابلم ہے، سوچ ہے، جو آج کے حالات میں ہمارے جنرل صاحبان نے، ہماری ایجنسیوں نے ملک کے آئین اور قانون کو جس طریقے سے کنٹرول کر کے جو حالات پیدا کیے ہیں، اس میں اگر درپردہ حالات کی وجہ سے یا انہی جنرل صاحبان اور ایجنسیوں کے کہنے پر کہ خفیہ ٹرائل آج کے دور میں پوری دنیا میں ہماری بےزتی کرا رہا ہے، تو چلیں اس کے ذریعے سے ہم یہ عدالت کے ذریعے سے اس کو ختم کروا دیتے ہیں۔ کیونکہ بنیادی طور پہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے حالات زندگی، قانون، انسانیت، اکانومی، خارجہ پالیسی، ہر چیز وہ ہمارے جنرل صاحبان کے کنٹرول میں ہے۔ اس میں بڑی عزت سے اور احترام سے بات کرتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور میں انتہائی غیر مناسب ہے، اور اسی طرح کا یہ فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی میں، پوری دنیا میں، یو این او میں، پورے ملکوں میں جب یہ اس کی بےزتی ہوئی کہ خفیہ ٹرائل، جیل کا ٹرائل جس کے اندر پتہ نہیں ہے، تو اس کی جب بےزتی ہوئی تو پھر درپردہ لوگوں نے اس ٹرائل کو اوپن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور عجیب مقدمہ ہے، یہ بھی دیکھیں نا، جس چیز کی بنیاد پہ، سائفر کی بنیاد پہ مقدمہ بنایا گیا، وہ سائفر اس مقدمے کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ سائفر اس مقدمے کی فائل میں لگا ہی نہیں ہے، وہ سائفر اس مقدمے کے اندر جو سائفر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر وہ شامل ہی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کیا آج کے دور میں یہ پاسبل ہے کہ جس بنیاد پہ مقدمہ قائم کیا جائے وہ بنیاد ہی اس مقدمے کا حصہ نہ ہو، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان دو ججوں نے جنرل صاحبان کے اشارے پر کہ اوپن کر دو، یا قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، یا کسی طرح سے بھی ایک اچھا فیصلہ دیا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آج کے دور میں، جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جب ہر چھپی ہوئی چیز، ہر ساری کی ساری چیزیں سامنے باہر آ رہی ہیں، تو اس صورت میں اس طرح کے ٹرائل کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج یہ فیصلہ دے کر، چلیں ہم جج صاحبان کی ہمت کی تعریف بھی کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں کیونکہ اصل حقائق کا تو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمت کی وجہ سے فیصلہ ہے یا پیچھے ہمارے جو مالک ہیں انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ چلو اس طرح کا فیصلہ کر دو، یہ تو اب خدا جانتا ہے، یہ آنے والی تاریخ بتائے گی کہ یہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ آج کے دور میں وزیر اعظم جب پوری دنیا میں بااختیار ہوتا ہے، اس وزیر اعظم کو سرکار عوام کی تنخواہوں پر، عوام کے ٹیکسوں کی ذریعے سے تنخواہیں لینے والے سرکاری ملازمین کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال پتہ نہیں اب یہ وقت کب آئے گا جب پاکستان میں اس طرح کی چیزوں
سے چیزوں کو روکا جائے گا اور پاکستان میں جمہوریت ہوگی، انسانی حقوق کی بحالی ہوگی اور سرکاری ملازمین کا کنٹرول ختم ہوگا، عوام کے منتخب نمائندوں کی تذلیل نہیں ہوگی۔ ذرا سوچیں، وزیر اعظم، وزراء ذرا برابر بھی کوئی بےایمانی کر لیں، مطلب ایک گھڑی اگر خریدی ہے تو وہ بےایمانی ہو گئی، اس کے اوپر سزا بھی ہو گئی 3 سال اور نااہلی بھی ہو گئی۔ لیکن ہمارے جنرل صاحبان، ہمارے سرکاری افسر صاحبان جن کی مختصر تنخواہ ہوتی ہے جو وہ اپنے گھروں پر خرچ کر دیتے ہیں، اس کے بعد اربوں روپے کے جزیرے، پیزا چینز اور زمینیں اور دبئی میں مکانات، وہ کہاں سے آتے ہیں پیسے، کس طرح سے وہ پیسے لوٹے جاتے ہیں، اس پر آج تک نہ کوئی مقدمہ بنا، نہ کوئی تفتیش ہوئی، نہ ہی کوئی عدالتی کارروائی ہوئی اور شاید اگلے 10-20 سال بھی نہ ہو سکے۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک وقت آئے گا جب انصاف کا بول بالا ہوگا، آئین کی سربلندی ہوگی اور یہ جو خفیہ ٹرائلز ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کے اندر نوکری کے ذریعے، اپنے اختیارات کے ذریعے لوٹ مار کرنے والوں کا بھی احتساب ہوگا۔ تو شاید وہ دن ہم اپنی زندگی میں دیکھ پائیں، امید تو ہے، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے۔ ویڈیو شیئر کریں گے اور چینل سبسکرائب کریں گے۔ آصف خان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔